الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، شہر اللہ الحرام محرم کے مہینے میں عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، جس کی اہمیت، فضیلت اور ایسے ہی عظمت ہے۔ اس دن میں ہمیں روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں، فلما قدم صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صامہ أي عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ہجرت کرنے کے وقت، ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا، اور آپ نے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آج کے دن روزہ رکھیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ، روزہ رکھنا اس مہینے میں فرض ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رمضان میں روزہ فرض ہونے کے بعد یہ اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ اس سے واضح ہوا کہ رمضان میں روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کے 10 تاریخ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا فرض تھا، واجب تھا، اور رمضان میں فرض ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا، لیکن استحباب باقی ہے۔ اور یہ بھی واللہ اعلم اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1 سال فرض تھا، اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزہ فرض ہوا یہ سن 2 ہجری میں، تو غالباً 1 مہینہ یا 1 سال مسلمانوں نے روزہ رکھا عاشوراء کے دن وجوباً، یعنی جس وقت واجب تھا، فرض تھا، اور اس کے بعد پھر رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ اور پھر کیا سفر میں بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ اور کیا صرف عاشوراء ہی کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، یا تینوں دن روزہ رکھ لینا چاہیے؟ ان تمام باتوں کی نہایت اختصار کے ساتھ وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ اس دن، صرف 1 دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1 دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی، ایک شخص، ایک مسلمان لاپرواہی کرے، روزہ نہ رکھے، تو آپ اندازہ لگائیں اپنے آپ کو اس نے کتنے نقصان میں ڈالا۔ بہرحال صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی اکرم، نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، پچھلے 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، بلکہ اس دن کو آپ تلاشتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے روزہ رکھنے کی، جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح امام بخاری کی، کہتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس مہینے میں اور یہ عاشوراء کے دن کے بارے میں کہ آپ تلاش رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، ایسا ہم نے اور کسی بھی دن کے بارے میں اس طرح آپ کو حریص، اہتمام کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے۔ ایسے ہی طبرانی کی روایت ہے، انہوں نے المعجم الکبیر میں روایت کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء، کسی بھی دن کی اور باقی دنوں پر روزہ رکھنے کے اعتبار سے کسی بھی دن روزہ رکھنا اور باقی دنوں کی بنسبت روزہ رکھنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے عاشوراء کے دن، اور ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تیسری فضیلت اس دن روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ پورے محرم میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے، بلکہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھا جائے رمضان کے بعد، اور عاشوراء کا دن یہ محرم کے مہینے میں داخل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہتر اور افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں یا محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ صحابہ کرام خاص اہتمام کرتے تھے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ بھائیو ذرا غور کریں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آج کل کے بہت سے مسلمان تعزیہ نکالتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں اور ایسے ہی دھوم مچاتے ہیں اور ایسے سینہ پیٹتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ بہرحال اس کی وضاحت آئندہ ملاقات میں ہوگی۔ صحابہ کرام کا اہتمام پر آپ غور کریں، اس حدیث سے صحیح امام بخاری کی روایت ہے، الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء یا غداة عاشوراء، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقیة یومه ومن اصبح صائما فلیصم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کہ شروع وقت میں آپ نے انصاریوں کے سمجھیے محلوں میں اور ان کے علاقوں میں ان کے گھروں میں پیغام دے کر بھیجا کہ جس نے افطاری کر لیا یعنی کھا لیا تو باقی دن اب وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے اب تک نہیں کھایا تو باقی دن اپنا وہ روزے کو مکمل کر لے۔ جس نے کھا لیا تو باقی دن کھانا پینا اب چھوڑ دے، اور جس نے اب تک نہیں کھایا اب تک کچھ بھی نہیں کیا فجر کے بعد تو وہ روزہ رکھ لے پورا دن۔ کہتی ہیں الربیع رضی اللہ عنہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللِّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، کہ تب ہم اس کے بعد روزہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ بچے بھی روزہ رکھیں، ان کو بھی ہم روزے سے رکھتے تھے اور ان کو ہم کھلونے دے دیتے تھے، من العہن جو صوف اون کا جو بنا ہوتا تھا ان کو دے دیتے تھے۔ جب وہ رونے لگتے تھے تو ہم ان کو کھلونے پیش کر دیتے تھے، یہاں تک کہ کھلونے میں الجھ جائیں، اسی میں مشغول ہو جائیں، اور یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، سورج ڈوبنے کے بعد پھر کھانا پینا ہم ان کو پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اہتمام، بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور اس کا خاص اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اور آج ہمارے کتنے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے تو گھر والے کہتے ارے روزہ رکھ لو، نہیں افطاری کر لو، کھا لو پی لو، کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے، کیسے پڑھو گے؟ یار ایک دن کی بات ہے بھائیو، اور سال میں رمضان کی بات ہے۔ اس طرح یہ صحابہ کرام کا یہ اہتمام تھا۔ سلف صالحین صحابہ کرام تابعین سفر میں بھی عاشوراء کا دن یہ روزہ رکھتے تھے، اگر سفر میں رہتے تھے تب بھی رکھ لیتے تھے، جبکہ بھائیو رمضان کے روزے آپ سفر میں اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی افطاری کر سکتے بعد میں قضا کر لیں، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو اسحاق السبیعی ایک تابعی ہیں، الزہری رحمہم اللہ، بلکہ الزہری رحمہ اللہ کہتے تھے رمضان لہ عدت من ایام اخر وعاشوراء یفوت، کہ رمضان کا ہم بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فعدت من ایام اخر،
لیکن عاشورہ کے بارے میں تو نہیں کہا کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھا تو بعد میں قضا کر لے، یعنی چلا جائے گا وہ ٹائم۔ تو سبحان اللہ، ان کا فہم دیکھیے، فقہ دیکھیے، کہتے تھے یہ ٹائم ختم ہو جائے گا اور یہ فضیلت بعد میں ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ سفر میں عاشورہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں اور ایک دن پہلے بھی رکھ لیں، جس طرح کی وہ حدیث میں نے ابھی ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور دیکھا یہودی رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ تعالیٰ نے حیات یہ طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برقرار رکھی تو ہم تاسوعہ یعنی 9 محرم کے دن بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9-10۔ تو بہتر اور افضل ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، لیکن اگر آپ 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 رکھیں اور 10 کے بعد 11 رکھ لیں۔ ایک حدیث ہے کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ خالف الیہود، کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں بھی رکھ لو، یہودیوں کی مخالفت کرو، لیکن اس لیے کہ اس حدیث میں کلام ہے، یعنی کچھ اہل علم نے کہا یہ ضعیف ہے، تو بہتر اور افضل ہے کہ آپ 9 اور 10 کو رکھیں۔ اور کچھ اہل علم نے جیسے ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اگر 3 دن رکھ لیا یعنی 9، 10، 11 تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کسی بھائی کے پاس یہ سوال ہو اور ذہن میں یہ بات آتی ہو، اچھا اگر ہم 9 بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، 2 دن نہیں رکھ سکتے ہیں، صرف عاشورہ کو رکھیں، ایک ہی دن رکھیں، تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ مکمل 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ تو کیا رہا ہے بھائیو؟ ہاں، یہ فضیلت حاصل ہوگی، 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ حدیث میں جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہیں، لیکن بہتر افضل سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ 9 کے دن روزہ رکھ لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن صرف اگر آپ نے عاشورہ کے دن رکھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اسلام کی طرف پلٹ دے اور اسلام کی طرف ان کو رجوع کرے، اور ان سبھی کو اسلام کی طرف پلٹا دے اور سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔